میں ہے, بچے گا تو آ جائیں گے, اور اللہ کے راستے میں قبر بنے گی تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ اللہ ملائیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری ہماری ملاقات ہو جائے گی. ان جذبوں کے ساتھ اس امت نے دعوت کا کام کیا. کوئی دنیا کی غرض نہیں تھی, کوئی طلب نہیں تھی, کوئی اپنا ذاتی شوق نہیں تھا, بس ایک ہی تھا. اس لیے بقول ہمارے اکابر کے انبیاء علیہ السلام کتب فروش نہیں ہوتے تھے, وہ کتابیں بیچنے کے لیے نہیں آئے, وہ تو دین سکھانے کے لیے آئے, ایمان بانٹنے کے لیے آئے, ہدایت دینے کے لیے آئے. اور ہدایت بھی کیسی؟ آنکھوں میں آنکھوں والی ہدایت, زبان میں زبان والی ہدایت, بدن میں بدن والی ہدایت. اب وہ ہدایت ہر شعبے کی ملی, ایسی ملی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوالا چاپ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے کہ نوالا ہضم نہیں ہوتا اور میرا پیٹ بے چین ہو رہا, تھوک دیا. معلوم کیا تو پتا چلا یہ بغیر اجازت ذبح کی بھی بکری تھی جس کا گوشت منہ میں آ گیا تھا. تو ایمان ایسا بنا تھا, ہدایت ایسی آئی تھی کہ آتے حرام کھانوں کو قبول کرنے تیار نہیں. اور آج تو ایک بھی زبان کا چٹورا پن جہاں سے پورا ہو گیا, بس اس پہ قربان. اب نہ نماز سمجھ میں آ رہی, نہ روزہ سمجھ میں آ رہا, نہ حکم الہی سمجھ میں آ رہا, اور پھر یہ سمجھ میں آ رہا کہ دین میں ہی سمجھ گیا, اور پھر یہ سمجھ میں آ رہا کہ دین میں ہی سمجھ گیا. یعنی مزید شیطان کا بگاڑ یہ کہ پھر سمجھ میں آ رہا کہ دین تو میرے ہی سمجھ میں آ گیا. اب یہ دین اس طرح سے یہ بنایا تھا کل, جبکہ کلمے کا پہلا دفعہ گئے تو پہلا پر جیسا کہ تم اللہ کو پہچانو, تم زمین و آسمان کو پہچان گئے, تم چاند و سورج کو پہچان گئے, تم اپنے کھانے پینے کی لذتوں کو پہچان گئے, تم اپنے کمانے کی صلاحیتوں کو پہچان گئے. لیکن ان ساری چیزوں کے دینے اور بنانے والے خالق و مالک کو پہچانے کے بعد زندگی گزار. پہلے تم اپنے رب کو پہچانو جس کے قبضے میں ساری حاجتیں. تو ایمان کی بنیاد اور ہدایت کے دروازہ یہاں سے کھولتا کہ تم اپنی نگاہ کو ایسی بناؤ اور اللہ سے مانگو, اور یہ محنت دعوت بھی کرو کہ نگاہوں میں احساس جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو رہا. کہ نگاہوں میں احساس بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو رہا. اب یہ یقین آدمی کے دل کی گہرائی میں بیٹھ جائے. اور جب یہ بیٹھا تھا تو پھر کیا چھوٹا کیا بڑا, ہر ایک کو پھر دین اور ایمان پہ مر بیٹھنا آسان تھا, پھر اپنی زندگی کو اس کلمہ نماز پہ لگانا آسان تھا. ابھی تو نہ کلمہ بنا, نہ نماز بنی. اب حدیث بات میں آتا کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے وہ تو خدا کی سزا اور عذاب کا شکار بنے گا, اور جو ایسی نماز پڑھے کہ جس کی نماز کے اندر اسے ہوش ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ نماز اس کی پکڑ کر آئے گی, وہ اس پہ گرفت ہو جائے گی. اور جو نماز ایسی پڑھے کہ کبھی اللہ کی طرف دھیان, کبھی غیر اللہ کی طرف دھیان, تو فرمایا اس نماز کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی غیبی فیصلے نہیں ہوں گے. اور جو ایسی نماز پڑھے کہ اس میں کھو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کے سامنے نہ ہو, فرمایا اس کو اللہ کہیں گے یہ میرا مقرب بندہ ہے. تو اپنی نماز کو نماز بناؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگوں اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں پر اٹھا رکھو, اور جب تم فرض نمازیں پڑھے تو اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو, خدا تمہاری نمازوں پر تمہاری حاجتوں کو پورا کریں گے. اب نماز تو برکت کے لیے رہ گئی, اور حاجت کے اور پیٹ کے لیے میری اپنی تدبیریں رہ گئی. ان تدبیروں سے پہلے اور تدبیروں کے بعد اور تدبیروں کے درمیان اللہ کو یاد کرنا. اگر اللہ کو یاد کریں گے تو تھوڑی سی مزدوری میں بھی اللہ برکت دے دیں گے, اور اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو آج بے شمار زندگیاں ہیں, کروڑوں کما کے پریشان ہیں, لاکھوں کما کے پریشان ہیں. آدمی سوچ نہیں سکتا صاحب میری ماہانہ آمدنی 1 لاکھ ہے, میری ماہانہ آمدنی 3 لاکھ ہے, لیکن رات کو سو نہیں سکتا, گھر میں سکون سے رہ نہیں سکتا, بیوی بچوں میں ایک فتنہ اور شیطان اور طوفان میں بدتمیزی مچا ہوا ہے, کیا وظیفہ ہے بتائیے تاکہ یہ مصیبت سے نکل جاؤں, کوئی دعا کر دو تاکہ مجھے سکون مل جائے. آج یہ مال والوں کی مصیبت ہی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت ایسا فرمایا کرتے تھے, یاد رکھو کہ اسباب کی کثرت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے. آدمی سمجھ رہا اسباب مل گئے تو کام بن جائے گا, نہیں, اسباب کی کثرت آدمی کو کمزور بنا دیتی ہے, بزدل بنا دیتی ہے. اسباب کی قلت میں یہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ کی ذات پہ نظر رہتی ہے, اور جب اللہ کے غیر میں لگتا ہے تو غیر اس سے ہمیشہ پھانستے ہی رہتا ہے, اور یہ پھانسا اس کے گلے سے اترتا ہی نہیں, اور یہ اسی چکر میں زندگی گزارتا. اس لیے ہر نبی کی دعوت پہلی یہ رہی کہ تم اللہ کو پہچاننے والے بنو, تمہارے مسائل کا حل کا دروازہ یہاں سے کھلے گا. ارے جی صاحب تو ٹھیک ہے اللہ کا تو ہم نام لیتے ہیں لیکن یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, بھائی تم جو کرو اللہ کی منشا کے مطابق کرو, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تحت میں کرو. اب صحابہ نے نازک موقعوں پر بھی اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہرمز نامی ایک جرنیل تھا جو ایران کے سپہ سالاروں میں شمار ہوتا تھا، وہ گرفتار ہو گیا. اس کی گردن پہ کئی ایمان والوں کی زندگیوں کا مسئلہ تھا. اب نتیجے میں جب اسے پکڑ کر لائے تو وہ سمجھ گیا کہ اب سوائے اس کے کہ میں میری بوٹی بوٹی الگ ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا. اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس نے کسی تدبیر سے اپنے آپ کو کھول لیا اور پھر راہ فرار اختیار کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ چلا گیا. آپ نے پھر صحابہ کو دوڑایا اور سرحد مدینہ سے پہلے اسے پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا. اب جب پکڑ کے لائے تب اسے کامل یقین تھا کہ اب سوائے اس کے کہ میرے خون سے مدینے کی زمین رنگین ہوگی اور اب یہ میری آخری سانسیں ہیں. وہ کانپتے ہوئے چلا آیا. جب وہ آیا تو اس کا بدن کمکما رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اسے پانی کا پیالہ پیش کرو تاکہ یہ تھکا ہوا ہے پہلے گھبراہٹ نکل جائے. اور جب پانی کا پیالہ پیش کرے تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا اور پانی گر رہا تھا. امیر المومنین نے فرمایا لا باس، فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، پریشان مت ہو، پہلے پانی پی لے. جب لا باس آپ نے کہہ دیا کہ اب تو سکون سے پہلے پانی پی لے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو فوراً ایک صحابیوں نے فرمایا امیر المومنین اب آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تیری کوئی دشمن سے ساز باز ہو گئی جو تم اس کی سفارش کر رہے ہو؟ فرمایا امیر المومنین آپ کی زبان سے وہ کلمہ نکلا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد آنے والا امن سے رہے گا، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں. حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے. فرمایا کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بات کی گواہی دے؟ اسی مجلس میں ایک دو صحابہ اور کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا امیر المومنین ہم نے بھی اللہ کے رسول سے ہی سنا اور ہم نے بھی اللہ کے نبی سے ہی سنا. جب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے یہی سنا، مطلب ہے کہ نبی کا راستہ یہی ہے، آپ نے فرمایا اس کی بیڑیاں کھول دو، اس کی ہتھکڑیاں نکال دو اور ابھی آزاد ہے سے جانے دو. فرمایا جب بیڑیاں کھولی گئی، ہتھکڑیاں نکالی گئی تو وہ فوراً آپ کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہا اب مجھے ایمان کی بیڑیاں چڑھا دیجیے، اب میں اسلام کی غلامی سے نہیں نکل سکتا. اگر اسلام ہی زندگی کا نام ہے تو میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ راستے پر صحابہ دشمنوں کے ساتھ چلے جس راستے پہ آج ہم اپنی پیٹ کی اولاد کے ساتھ بھی نہیں چل رہے کہ ان کو دین سکھاتے، ان سے ایمان کی بات کرتے، ان سے آخرت کے تذکرے کرتے. اب تو ذوق بدل گئے، شوق بگڑ گئے، ماحول اجڑ گیا، گھرانے ایمان کے تذکروں سے خالی ہو گئے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی فخر و وباہت میں پڑ گئے اور انہی کی کمی زیادتی کی ریس میں ہم بھی دوڑنے لگ گئے اور اسی میں اپنی کامیابی کو دیکھنے کے دھوکے میں پڑ گئے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دعوت اللہ کی بنیاد یہ ہے کہ ان تمام غیر سے ہمارا دل و دماغ پاک ہو جائے. اسی لیے ہمارے سید مسعود اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اسباب کو اللہ کے لیے خرچ کرنا نہیں جانتا وہ اللہ کے لیے جمع کرنا بھی نہیں جانتا. وہ تو نفس کے لیے اور پیٹ کے لیے جمع کر رہا، وہ اللہ کے لیے جمع کرنا دھوکہ ہی دھوکہ ہے. نہیں صاحب یہ آنے وقت کا کام آ گیا، اسے دین پہ لگاؤں گا، اسے ایمان پہ لگاؤں گا، اسے مال بڑھتا ہے، آدمی کی طبیعت میں بخل آنا شروع ہو جاتا. اب اگر اسے دین کا اور ایمان کا ماحول ملے گا تو پھر وہ اپنی جان اور مال کو بے دریغ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے لذت حاصل کرے گا اور اپنے پہ خرچ کرتے ہوئے گھبرائے گا کہ یہ میرے پہ خرچ کرنے کی کیا گنجائش ہے. مجھے تو میری ضرورتوں کا پابند بنایا گیا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پہ مت لگاؤ اور انسانوں کی ضرورت اور مخلوق کی حاجتوں کو تلاش کرو اور اللہ کے دین کے مطالبوں کو معلوم کرو اور اس پر لگاؤ. اب نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام میں کروڑاپتی بھی نہیں، جہاں فخر و فاخر اور غربت کے تذکرے ہیں وہاں کروڑاپتی بھی تھے، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر جو کچھ تھا ان کی جان ان کا مال دونوں ایمان پہ رکھتے تھے اور آخرت کے تقاضوں پہ رکھتے تھے، غریبوں کی عادت پہ رکھتے تھے. پورا مدینہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا، بغیر مہمان کے کھانا مسلمان جانتا ہی نہیں تھا. دو لوگ بھوکے رہ جاتے تھے اور دو کوس پیدل چل کے جاتے تھے کہ کسی مسافر کو تلاش کر لیں، وہ مل گیا تو گھر میں مغفرت آ جائے گی اور وہ دفتر میں بیٹھ گیا تو کھانا بے حساب ہو جائے گا. اب نتیجے کے اندر اس کو خوشامد کر کے لاتے اور وہ قبول کر لیا دعوت تو اس کا احسان مان لیتے. اور ہر گھر یتیم خانہ بنا ہوا تھا کہ جو یتیم مل جائے مدینے کا ہر گھر اسے پالنے کے لیے پروش کرنے کے تیار تھا. آج کمائیوں میں اتنی بے برکتی آ گئی، اب یتیموں کو کیا پالتے، مسافروں کو کیا کھلاتے، اپنی اولاد کو کھلانا مشکل ہوگا، اپنے بچوں کے دکھ درد کو پورا کرنا مشکل ہوگا. کیا کرنا بول صاحب بس نہیں ہوتا، کافی نہیں ہوتا. تو یہ بے برکتی ہے جو اس وقت پورے عالم میں ہے اور پوروں کی زندگیوں میں ہے الا ماشاء اللہ، اور پورے کی زندگیوں میں ہے الا ماشاء اللہ.
یہ بھی بے برکتی ہے کہ آدمی خرچ کرنے کے لیے خرچ نہ کرے. ہمارے حضرت ہم تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے جان اور مال کو اللہ کے نام پر اور اللہ کی منشا پر خرچ نہیں کیا تو یہ رکنے والی نہیں ہے. اگر یہ خوشگواری میں خرچ نہیں ہوئی تو ناگواری میں خرچ ہو. اگر یہ حلال کاموں میں خرچ نہیں ہوئی تو یہ حرام کاموں میں خرچ ہوگی. اگر مال ہے اور شادیوں کے اندر 5 بیٹوں کو 5 کاریں دلا دے رہے ہیں اور سب نمائش کے لیے لاکھوں روپے اس کے ڈیکوریشن پہ لگا دے رہے ہیں, کیا تمہیں ہمارا مال ہوتا ہے نہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تمہارا مال خدا کی بغاوت میں نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہے. یہ بے برکتی ہے. اس کو بے برکتی کی مسلمان نہیں سمجھ رہا, یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور وہ یہ تھا کہ جان اور مال دین سے لگ رہی تھی اور دعوت کی محنت میں جا رہی تھی, تو اس محنت کے اندر میں ایک ہی بنیاد تھی کہ وہ محنت لگنے پر کام کرو تاکہ مسائل ہے لوگ. کیسے مسائل ہے لوگ جو غلام ابن غلام کے خدا نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا. کیسے مسائل ہے لوگ جو غلام ابن غلام سے خدا نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا. ایران یمن پہ حکومت کرتا, یمن سعودی عرب کو اور حجاز کو اپنی ماتحتی میں دے رکھی تھی کہ ان بھوکے لوگوں کے پاس اور ان غلامتوں کے پاس ہے ہی کیا جس کے واسطے باقاعدہ جایا جائے. تو بس یمن کو کہہ دیا تھا کہ تم ذرا نگرانی رکھ لینا, کچھ شرارت کرے تو ڈرا دے گا. حجاز کا یہ بے حال تھا کہ کوئی راست ان کو اپنی غلامی میں اور ماتحتی میں لینے میں بھی تیار نہیں تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جب ان کو دین ملا تو یہ بات سامنے آ گئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں اعلان کیا, اس لیے کہ آپ کا دور فتوحات کا دور, آپ کا دور غنائم کے مال کے آنے کا دور, آپ کے زمانے میں فارس کے خزانے آئے اور کثرہ کی دولت آئی. آپ کا دور غنائم کے مال کے آنے کا دور, آپ کے زمانے میں فارس کے خزانے آئے اور کثرہ کی دولت آئی اور ایران کی تخت و تاج آئے. 53 من سونے کا وزنی تخت آیا اور 2.5 من سونے کا وزنی ہیرے جواہرات سے مرصع تاج آیا. اور ایسے زمانے میں جب کہ فارس کی دولتیں ٹھوکروں میں پڑ گئی تو آپ نے اس زمانے میں یہ اعلان کیا. تو کیوں کیا؟ تاکہ بعد آنے والی امت دھوکے میں نہ پڑ جائے. آپ نے فرمایا انا كنا اذل الناس اعزنا الله بالاسلام لو نحن نطلب العزت بغیر ما اعزنا الله اذلنا الله. فرمایا اے لوگوں, ہم دنیا کے لوگوں میں انتہائی ذلیل ترین و پسترین لوگ تھے, ہمارا کوئی مقام و حیثیت نہیں تھی. فرمایا اے لوگوں, ہم دنیا کے لوگوں میں انتہائی ذلیل ترین و پسترین لوگ تھے, ہمارا کوئی مقام و حیثیت نہیں تھی. آج اللہ بالاسلام, اللہ نے اسلام کے راستے سے ہم کو عزت دی ہے, نہ حکومتوں سے دی ہے, نہ دولتوں سے دی ہے, نہ طاقتوں سے دی ہے, ہم کو اسلام کے راستے سے عزت دی. اور آگے قیامت تک کی امت کو وارننگ دے دی لو نحن نطلب العزت بغیر ما اذن اللہ اذن اللہ. اے لوگوں یاد رکھو, جو اللہ کے علاوہ سے عزت طلب کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. تو آج حکومتیں رکھ کر ذلیل, محکوم بن کر ذلیل, تجارت کر کر ذلیل, ملازمت کر کر ذلیل, کرسیوں پہ بیٹھ کر ذلیل, وزارت پہ رہ کر ذلیل. تو یہ ذلتیں اسی آ رہی کہ اللہ کے غیر سے طلب کرو گے تو تم ذلیل کر دیے جاؤ گے. یہ خدائی اعلان ہے جو صحابہ کی زبانوں سے ہوا, اس لیے کہ صحابہ منشا خداوندی کو جانتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کو پہچانتے تھے. تو ان کی زبانوں سے وہ نکلتا تھا جو اللہ اور اللہ کے نبی کی منشا ہے. تو یہ بتلا دیا کہ اگر تم اللہ کے علاوہ سے عزت طلب کرو گے تم ذلیل کر لیے جاؤ گے. اب رات دن بیٹھے, ارے صاحب ذرا ہم یہ میٹنگ کرتے ہیں, ہم یہ کام ہم یہ سوچتے ہیں, وہ سوچ. ارے بھائی تم جو سوچو اسے اسلام کے سائے میں سوچو, ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر سوچو, تاکہ وہ چیزیں تمہاری زندگی کو بربادی سے بچا دے اور حفاظت کی راہیں اللہ اپنی قدرت سے ہم کو دکھلا دے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی راستہ زندگی کے بننے کا نہیں ہوگا. اسی لیے بولنا من ترک سنتی لم ینل شفاعتی, کہ جو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا. سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اور آپ کا وہ اسوہ جو امت کے لیے دیا گیا, انسانیت کے لیے بتلایا گیا, اس راستے کو سنت کہتے ہیں. اور آقا فرما رہے جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ میری شفاعت کو نہیں پائے گا. جو شفاعت کو نہیں پائے گا وہ دنیا میں اللہ کی مددوں کو کیسے پائے گا؟ جو شفاعت کو نہیں پائے گا وہ دنیا میں اللہ کی مددوں کو کیسے پائے گا؟ اور طریقہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا طریقہ اور آپ کا راستہ کیا ہے؟ اس کو قرآن نے خود کہہ دیا, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے ہمارے نبی کہہ دیجئے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاؤں, دعوت دوں پوری بصیرت, اس کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ کی طرف بلانے میں ہی مسائل کا حل ہے.
بصیرت اس کا نام ہے کہ کامل یقین ہو، اس میں قلب میں ذرہ برابر جنبش نہ ہو کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کی، صحیح ہوتا کی غلط ہوتا کی، یہ ڈاما ڈول راستہ نہیں، بلکہ کامل یقین اس بات کا ہو کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں گا اور اللہ میرے مسائل کو حل کرے. تو فرمایا کہ قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے، ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور کامل بصیرت کے ساتھ بلاؤں، اور میری اتباع کرنے والوں کا یعنی قیامت تک میری امت کا راستہ یہی ہے. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.